یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر۔ وعلیکم السلام۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رزق جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو پہلے ہم نے نازل کیا، اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو وعلیکم السلام جو آپ کے اوپر نازل ہوا، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب جو کہ متقی ہیں۔ کتاب قرآن ہدایت نہیں پہنچا سکتی جب تک آدمی کے اندر تقویٰ نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے انسان ڈرے اور اس غیب کے اوپر ایمان رکھے۔ یہ شرائط میں سے ہیں کہ آپ تقوی کو شو کس طرح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تم اعمال میں بہتر کون ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے خلق کیا زندگی اور موت کو تاکہ دیکھے کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے وعدے میں اتنے سچے ہیں تو ان سے کہو موت کی تمنا کریں، مگر یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور جتنا بھی یہ فرار اختیار کریں موت سے، موت انہیں مل کے رہے گی۔ یعنی کہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں، اور جب اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کریں گے، جب اپنے آپ کو ہر وقت موت کو یاد رکھیں گے تو خود بخود تقویٰ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہوں کہ اس دنیا کی ٹیمپٹیشنز، اٹریکشنز، آرنامنٹس سے دور رہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ اور اس کے رنگ کو دیکھو تو بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے، بہت ہی ملائم لگتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنا زہر بسا ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے زمین اور آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بہتر ہے جس کے لیے یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ کوئی اگر بچہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، شیطان سوال پیدا کروا سکتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، لیکن اس وقت ہم کریں گے جب ہمارا یقین زیادہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں۔ کوئی چھوٹا بچہ آ کے کہہ سکتا ہے یہ چیز۔ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اس کے 3 ریزنز ہیں، ایک اور بہت سی ریزنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہیں، لیکن 3 چیزیں جو واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے اندر دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل جب انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اے اللہ تجھے دیکھ لوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، اگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ دیکھ لو تو پھر شاید تم کہہ سکو کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ 1% سے بھی کم تجلی جو پہاڑ پہ آئی تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے اور ان کے ساتھ کے سارے لوگ مر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں سے دوسرا پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی دیکھ لیتا، کیونکہ اماموں کا بھی تمام اہل بیت علیہ السلام سے بھی جتنی دعائیں ہیں، دعائیں مشلول ہے اور باقی دعائیں ہیں، اس کے اندر امام علی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کیوں ہے کب سے ہے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام جن کی معرفت سب سے بہتر ہے،
وہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے، کب سے ہے، کہاں سے ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ایک شخص آ کے چھٹے امام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اور اس نے کہا کہ وہ اللہ کب سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کب نہیں تھا جو میں بتاؤں کہ وہ کب سے ہے، اور کہا کہ جب اس نے پہلی مخلوق کو پیدا کیا تب وہ خالق ہوا، اور اس نے جب وہ پہلی بار رزق دیا تو وہ رازق ہوا، لیکن وہ اس وقت سے موجود ہے جب کچھ نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی اللہ کو دیکھ لیتا تو یہ دوسرا پہلو، تو وہ خود بخود اتنا زیادہ مروب ہو کے سجدے میں گر جاتا کہ فری ول کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا، کہ اس کی بزرگی کے آگے آدمی خود بخود سرنگوں کرنے پہ خود ہی مجبور ہو جاتا۔ جیسے کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے، فار ایگزامپل اصحاب کہف کی مثال، اصحاب کہف کے پاس جب لوگ آئے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ غار کے اندر جا کے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ پکڑ لیں لیکن چھوڑ دیا کیونکہ خوف ایسا طاری ہوا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا اس کی تجلی کو تو ایسا خوف ساتر ہو جاتا، ایسی آدمی کے اوپر سبمیشن طاری ہو جاتی کہ اس کے اندر فری ول کا ٹیسٹ ہوتا نہیں۔ تو یہ تیسرا پہلو کہ ہمیں دیکھا جائے کہ ہم میں سے کون اس غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، کیونکہ لوگوں میں، انسانوں میں، جنوں میں فری ول دے دی کہ کس کو یہی میسج، قرآن مجید کا میسج اور باقی پیغمبروں کا میسج سب کے پاس پہنچا۔ کچھ لوگ مائنورٹی اس میں سے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی لوگ نہیں رکھتے۔ کچھ ان میں سے ملٹیپل خدا کہنے لگتے ہیں، باقی لوگ نہیں کہتے۔ کچھ ان میں سے ایک خدا کہتے ہیں لیکن پھر بچے اس کے کوئی بیٹا بنا لیتا ہے، کوئی دوسری چیزیں اس کے ساتھ شریک قرار دے دیتا ہے، باقی لوگ نہیں کہتے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ایک رسول ہے لیکن رسول کے بعد ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کچھ لوگ نہیں کہتے۔ ان میں سے جو لوگ نہیں کہتے وہ لوگ بھی چھٹے امام پہ آ کے کوئی رک جاتے ہیں، کوئی ساتویں امام پہ آ کے رک جاتے ہیں، لیکن کوئی 12ویں امام تک نہیں پہنچتے۔ اور بہت سے لوگ جو 12ویں امام تک پہنچتے بھی ہیں وہ اس بات کے اوپر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ان کا ظہور کب ہوگا، ویٹ کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے، اور ہماری ذمہ داریوں کے لحاظ سے وہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہراً امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام سے پوچھا گیا، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو اردو سمجھ آتی ہے نا؟ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، تقریباً 600 سال تھے رسول اللہ کی وفات، رسول اللہ سے پہلے، رسول اللہ کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کے جانے سے پہلے تقریباً 571 600 سال کا ٹائم تھا۔ تو اس کے اندر ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے اوپر شرائط ہیں کہ یہ نماز پڑھو، یہ روزہ رکھو، یہ امام کو مانو، یہ تمام عقائد ہونے چاہیے، لیکن اس زمانے میں نہ رسول اللہ تھے نہ امام تھے، اور رسول اللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، تو اس وقت کس عقیدے کے اوپر امتحان ہوگا؟ تو امام نے فرمایا، جو سورہ صاف کی 6 آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی کہ اگر ان 500 سال میں ایک شخص اس عقیدے پہ مرا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے کہ ایک میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کے انتظار میں مر گیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ صرف اس انتظار میں اور اس عقیدے پہ کہ وہ وقت آئے گا جب وہ رسول احمد آئے گا، اس میں مر گیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اسی وجہ سے یہی مثال امام علی علیہ السلام سے ہے کہ صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت جب تم لوگوں میں تمہارے امام نہیں ہوں گے اور تمہارے اوپر بہت سی مشکلات ہوں گی. اس زمانے میں جو شخص ہمارے امر پر، ہمارے اللہ کے غیب پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اس عقیدے میں مر جاتا ہے، اور اگر وہ صرف زندہ بھی رہتا ہے لیکن اس عقیدے پہ زندہ رہتا ہے، تو اس زندہ کی مثال ایسی ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ بدر و احد میں جنگ کر رہا ہے اور اپنے خون میں بدن کے اوپر گھاؤ کھائے ہوئے زمین پہ تڑپ رہا ہے. اس کو جو ثواب ملے گا اس کا ثواب اسی طریقے سے ہے کہ آدمی امام زمان کے انتظار میں ویٹ کر رہا ہے اپنے سچے عقیدے کے ساتھ. صلو علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. اللہ تعالیٰ سورہ روم کی 25ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ إِن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان قائم ہیں اس کے امر سے، اور جب وہ تمہیں پکارے گا تو تم خود زمین سے نکل پڑو گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے امر سے قائم ہے. اب امر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی اطاعت کرو، جو یعنی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان اول الامر کی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی کہ تمام احکام، کمانڈز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام امور نازل ہوتے ہیں صاحب امر کے پاس جو اول الامر ہیں. تو یعنی کہ جب ہم ان کو کمبائن کریں کہ زمین و آسمان جو اللہ تعالیٰ کے امر سے قائم ہے، یہ قائم ہیں اس صاحب امر کی وجہ سے جو اس وقت موجود ہے. اسی وجہ سے بیشتر اماموں سے یہ روایت ہے، 5ویں امام سے بھی، 6ٹھے امام سے بھی، کہ اگر کوئی حجت الہی زمین پہ نہیں ہوتا، صاحب امر زمین پہ نہیں ہوتا، تو یہ زمین ایک سیکنڈ بھی اپنے اوپر قائم نہیں رہ سکتی تھی، یہ ختم ہو جاتی. اس کی قائم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی صاحب امر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جس طریقے سے ہم لوگوں کو تقوی، اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے موت کی یاد دہانی اور دنیا کی لذت اور اس کی اچھائیوں سے دوری ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتا ہے، سورہ جمعہ میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظالمین کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کی مثال ایسی ہے کہ اس گدھے کی سی کہ اس کے اوپر کتابوں کے انبار لگا دیے جائیں لیکن وہ سمجھے نہیں. جو ظالمین وہ ہیں جن کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں وہ نشانیاں نہیں دیکھتے، اور جب نہیں دیکھتے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آتی اور وہ اسی چیز کی ظلمت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. اور جب کوئی ظلمت کی طرف بڑھتا جائے تو اللہ تعالیٰ سے خود بخود ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے. کچھ چیزیں پچھلے ہفتے ہمارے سامنے آئیں، یعنی کہ پچھلے ہفتہ جو تھا وہ 3 مذاہب ابراہیمی کے لحاظ سے امپورٹنس کا ہفتہ تھا. اس کے لحاظ سے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تھا یہودیوں کا پاس اوور، دوسرا تھا عیسائیوں کا ایسٹر اور گڈ فرائیڈے، اور تیسرا مسلمانوں کا 6ٹھے امام کی شہادت. اور ان شہادت کی مجالس ہو رہی ہیں. 6ٹھے امام کی شہادت کی مجالس میں جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ ہم محرم کو ہم
جاتے ہیں اور محرم میں کیونکہ ہمیں اس طرح بچپن سے بتایا گیا، ہمیں گرو اپ کیا گیا کہ ہمیں محرم میں جانا ہے، اگر کوئی شیعہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو لیکن آخر کے جو 2-4 دن ہے اس کے اندر وہ خود بخود کھنچا آتا ہے. اور یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ یہ محرم کی مجالس ہماری وجہ سے نہیں ہوتی، نہ لوگوں کو بلانا ہمارا کمال ہے، یہ بی بی کا وعدہ ہے جو اللہ نے بی بی سے کیا تھا، اور اسی وعدے کی وجہ سے لوگ خود بخود کھنچے آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ مسلسل اس شیطان سے بچنے کے لیے کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں رہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور جب ان کی شہادت ہو یا ولادت ہو تو چھوٹی سی کوئی میلاد، چھوٹا سا کوئی ذکر کریں. سنڈے کو، اب یہاں پہ ضمناً بات آ گئی تو میں آپ سے ذکر کروں گا کہ آپ لوگ سنڈے کو مجلس ہے در زینب میں چھٹے امام کی مولانا شیبہ پڑھیں گے، تو آپ لوگ آئیے 1:30 بجے دوپہر میں. چودھری صاحب سے بھی کہوں گا. تو ریزن یہ ہے امام کی زندگی کو سمجھنے کا، کیونکہ امام کی زندگی سے ہماری آج کل کے حالات میں بہت امپورٹنٹ لیسنز ملتے ہیں. اور یہ جو 2 واقعات پاس اوور اور ایسٹر کے ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے چیزوں کو بدلا اور اس فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، جو کہ پچھلے 1400 سال سے اس طرح مستند ہے کہ جتنے بھی دنیا کی پرابلمز آئیں، جتنی بھی کنفیوژن آئی، جتنے بھی سورما آئے، جتنے بھی مخالفین آئے، وہ اس فقہ کو نہیں مٹا سکے. یہ اس بات کی وجہ سے ہے کہ امام نے اتنی اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھی اپنے ان 68 سال کی زندگی میں. اور امام کی زندگی تمام ائمہ میں سب سے لمبی زندگی تھی، یعنی کہ رسول اللہ کی زندگی 63 ایئرس کی تھی، امام علی علیہ السلام کی زندگی 63 ایئرس کی تھی، امام حسن امام حسین 50s میں شہید ہو گئے. اسی طریقے سے باقی بعد والے ائمہ کوئی 22 سال میں امام محمد تقی علیہ السلام شہید ہو گئے، تو تمام امام حسن عسکری علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. یعنی کہ جو چھٹے امام کو ٹائم ملا، انہوں نے پوری جو بنیاد رکھی اتنی اسٹرانگ رکھی کہ آج تک ہماری جو ہم سب کی ڈائریکشن کی وجہ وہ بنیاد ہے. تو اس لیے امام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کے ذکر میں زیادہ شریک ہونا چاہیے. تو پچھلے دنوں جو پچھلا ہفتہ تھا پاس اوور اور ایسٹر کا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں. شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہو، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤں. پاس اوور کیا ہے؟ پاس اوور یہودیوں کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تم جاؤ بنی اسرائیل کو چھڑاؤ، اور فرعون جو ہے حد سے بڑھ گیا ہے، اس سے بات اچھی طریقے سے کرنا. حضرت موسیٰ نے دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے بعد کہ میرے ہارون کو میرا دوست بنا اور میری مدد کر، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے پکڑ نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. وہ گئے، انہوں نے نشانیاں دکھائیں، ملٹیپل نشانیاں. کچھ روایتوں میں 10 نشانیاں ہیں، بائبل میں 10 ڈفرینٹ نشانیاں ہیں. کبھی ٹڈیاں آتی تھیں، کبھی پانی خون میں بدل جاتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، کبھی کراپس ختم ہو جاتی تھیں، وغیرہ وغیرہ. جب 10 نشانیاں دکھا دی، ہر بار فرعون کہتا تھا اپنے آپ کو چھڑوا دو، ہمیں چھڑوا دو، ہم بات مانیں گے. بعد میں وعلیکم السلام، جب بات ٹائم گزر جاتا تھا، فرعون اپنی بات سے پھر جاتا تھا. آخری نشانی یہ دکھائی کہ اس وقت، یہ بائبل کے مطابق، کہ آج کی رات اب موت آئے گی، اور موت آئے گی جو پہلے بچے کو لے جائے گی فرعونیوں کے. تو یہودیوں سے کہا کہ اپنے گھروں کے باہر خون لگا دینا قربانی کا، تو موت تمہارے گھر میں نہیں پہنچے گی، وہاں پہ پہنچے گی باقی تمام ایجپشنز کے گھر میں. اس رات میں سب کے گھر موت آئی، بنی اسرائیل کے گھر میں رونا نہیں ہوا، سارے بچے مر گئے. فرعون کا اپنا بچہ بھی مر گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ مر گیا تو وہ بہت زیادہ اداس ہوا. اس نے موسیٰ علیہ السلام جب اگلے دن پہنچے، کہا کہ تمہارا خدا جیت گیا، تم لوگ چلے جاؤ اور فوراً نکل جاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا نکلو یہاں سے. جیسے ہی وہ نکلے، کچھ دیر کے بعد فرعون کو غصہ آیا، اس کا غم
غم ہوا, غصہ بڑھا, اس نے کہا میں بدلہ لوں گا. وہاں سے وہ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا. حضرت موسیٰ آپ سب کو معلوم ہے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اب تم نے پھنسا دیا, سامنے دریا ہے, پیچھے فوج آ رہی ہے, اب ہم کیا کریں. وہاں پہ انہوں نے عصا مارا اور دریا اور سمندر پورا کھل گیا. یہاں پہ روایتیں ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس وقت مدد کی عصا مارنے میں. یہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں بحث جا سکتی ہے, لیکن اس پوری جرنی کو وہاں سے آزادی سے لے کے جرنی کو دریا کراس کر کے اپنی جگہ پہنچنے, اسے پاس اوور کہتے ہیں. یہ پاس اوور سے ایک نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں. فرعون ظالم تھا, اس نے نشانی نہیں مانی. جن لوگوں نے نشانی مانی, حضرت موسیٰ کی بات مانی, اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا, انہیں نکال دیا. جس نے نہیں مانی تھی اسے تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قرار پائی. تقریباً 300 سال بعد, 1300 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر جروسلم میں اسی ہفتے میں داخل ہوتے ہیں. ابھی وہ نشانیاں دکھا چکے ہیں, اندھوں کو بینا کر چکے ہیں, مردے کو زندہ کر چکے ہیں. جروسلم جہاں پہ یہودی موجود ہیں, حضرت عیسیٰ خود بھی یہودی تھے, بنی اسرائیل میں سے, وہ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں. شہر میں داخل ہوتے ہیں, وہی ایونٹ ہو رہا ہے, پاس اوور کا ایونٹ ہے. سب لوگ خوشی منا رہے ہیں, عید منا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ اپنے اس ٹیمپل میں جو حضرت داؤد کا ٹیمپل تھا وہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب تم لوگوں نے پیسہ اور دھندا ٹیمپل کے اندر شروع کر دیا ہے, یہ سب غلط ہے, تم لوگوں نے دین کو بدل دیا ہے. تمام یہودی ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو سولی چڑھا دیا. یہاں پہ اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں, کچھ لوگوں نے نشانی مانی, وہ حضرت عیسیٰ کے سچے فالورز ہو گئے. قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حواری کہتے ہیں کہ ہمیں ہم مسلمانوں میں سے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اس وقت جب رسول اللہ نہیں تھے. اسلام ریلیجن پہلے سے پہلا ریلیجن, ایک ہی ریلیجن اسلام, جس کا مطلب ہے سبمیشن اللہ کے نزدیک. تو یہ تمام چیزیں جب ہو گئیں تو اس کے بعد وہ ٹیمپل تقریباً 40 سال بعد وہ تباہ ہو گیا اور یہودی اپنی جگہ سے نکال دیے گئے. اور پھر وہی ہوا کہ جس نے نشانی دیکھی تھی, جس نے فالو کیا تھا, وہ اپنے چھپ چھپ کے کہیں پہ غاروں میں, کہیں پہ ٹنلز میں حضرت عیسیٰ کی باتوں پہ عمل کرتے رہے. اور یہ لوگ جو نہیں مانے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا نور باقی رہا. اصحاب کہف پھر آئے اور پھر بعد میں یہی دین چینجز کے ساتھ, یہ اصلی دین نہیں ہے جس طرح پہلے آیا تھا, چینجز کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یہ بتایا کہ وہ مر کے زندہ ہوئے. وہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد یہ ریلیجن بنا دیا گیا. اب آپ کو دو چیزیں سمجھ آ گئیں کہ یہاں پہ پچھلے ہفتے ان دونوں کا کنیکشن کیا ہے. اسی وجہ سے پاس اوور کا جو ہفتہ ہوتا ہے اس کے فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے وہ کرتے ہیں کہ اس دن ان کے مطابق سولی پہ چڑھایا گیا اور سنڈے کو وہ دوبارہ اٹھے. یہ دونوں اسی لیے کوئنسائڈ کرتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا. لیکن جب چھٹے امام کا ٹائم آیا, اس زمانے میں اسی طریقے سے ظالم اور جابر حکمران تھے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرنے کی حد کر دی تھی, چاہے بنو عباس ہوں یا بنو امیہ. تھوڑا سا ٹائم تھا جس کے اندر بنو عباس آ رہے تھے اور بنو امیہ جا رہے تھے. اس زمانے میں تھوڑی آسانی تھی, لیکن اس کے بعد بنو عباس نے بھی یہاں تک ظلم کیا کہ جو منصور دوانکی ہے, ایک روایت ہے بہار الانوار میں کہ اس نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ تم مجھے وہ روایت بتاؤ جو کہ امام علیہ السلام سے تم نے سنی, کیا مجھے معاف رکھیں, میں وہ روایت نہیں بتا سکتا. کہ نہیں مجھے بتاؤ, میں نے تمہیں امان دی. تو کہا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں, ہر درجے میں ایک سے بڑھ کر ایک عذاب ہوتا ہے. سب سے نچلے درجے میں 7 لوگ ہیں, اس میں پہلا ظالم شامل ہے, دوسرا ظالم شامل ہے, فرعون شامل ہے, نمرود شامل ہے, اور اس میں منصور الدوانکی بھی شامل ہے. کیونکہ اس نے اتنے زیادہ اہل بیت اور
اہل بیت علیہ السلام اور شیعوں کو قتل کیا. تو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس زمانے میں شیعت کو مجالس کے تھرو نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، امام علیہ السلام نے یونیورسٹی بنائی. صرف ایک یونیورسٹی نہیں، اگر امام کے زمانے کا جائزہ لیں، ان کے کریکٹر کا جائزہ لیں، تو 4000 اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے اس یونیورسٹی میں جو مدینہ میں تھی، اور اس میں ہر طرح کے احکام، یعنی دنیاوی اور سائنسی امور، اخلاقی امور، قرآنی اور شریعت کے احکام اور ہر طرح کی چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا. فار ایگزامپل، امام علیہ السلام نے ایک ایتھیسٹ سے ڈسکشن کی. ایک ایتھیسٹ نے کہا، ایک صلوات پڑھ جائے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. تو اس نے پوچھا کہ اپنے وہی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، تو اس ایتھیسٹ نے کہا کہ مجھے اپنا خدا دکھاؤ، وہ کیسا ہے، کہاں ہے، تاکہ میں اس کے اوپر یقین کر لوں. امام نے جواب دیا کہ ایک انڈا لو، اور انڈا سے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اس نے کہا اس کے اندر کیا کوئی ڈور ہے، کیا کوئی راستہ ہے جو تم اندر دیکھ سکو. اس نے کہا نہیں. تو نے کہا یہ ایک کمپلیٹ بند چیز ہے جس کے اندر کچھ نہیں. کہا بالکل. تو کیا امام نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ایک پردہ ہے ہلکا سا، اس کے اندر، وعلیکم السلام، اس کے اندر 2 لیکوڈز ہیں، ایک سفید ہے اور ایک یلو ہے. کیا تم بتا سکتے ہو کہ کون سا اس کے اندر سے مرد بنتا ہے اور کون سے عورت بنتا ہے؟ کون اس کے اندر اس مرغی کے بچے کی اعضا بناتا ہے؟ کون اس کے اوپر کھال چڑھاتا ہے؟ کون اس کے اوپر آنکھیں دیتا ہے؟ کون اس کے اندر جان دیتا ہے؟ کب اس کو جان دیتا ہے؟ جب تک وہ چلنے کے قابل نہیں ہو جاتا. اور کون اس کے لیے سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے؟ جب وہ زندہ ہو بھی جاتا ہے تب بھی اس انڈے کے اندر اسے رزق پہنچا رہا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا. تو امام نے کہا اگر تم اس زمینی چیز کے اندر کہ اس حقیقت کو نہیں بتا سکتے، ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر جو تم نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، تو کیسے تم اس امید میں ہو کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کو پہچان سکو جس نے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی عجائبات ہیں اس سب کو خلق کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد علی محمد وعلی محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد وعلی محمد اسی طریقے سے جب سائنس کے علوم کے بارے میں بات کی، تو جو ریسرچ لوگوں نے کی اس کے اندر ایک بک ہے، اردو میں ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سپر مین آف اہل البیت علیہ، سپر مین آف اسلام. تو اس کے اندر تمام ایسپیکٹس کے اوپر بات کی گئی ہے. چند ایسپیکٹس میں جلدی آپ کے گوش گزار کروں کہ امام نے کہا کہ اگر علم سے کام لیا جائے تو اس پانی سے آگ پیدا کی جا سکتی ہے. بہت عرصے تک لوگ سوچتے رہے کہ اس پانی سے آگ سے مراد کوئی شاعرانہ چیز ہے، کہ جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے اسی طرح پانی سے آگ پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ جو نیوکلیئر فیوژن ہے یہ ہے کیا، ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز جب ملتے ہیں تو اس کے اندر سے انرجی نکلتی ہے. پورے سن کی جو انرجی ہے وہ صرف اور صرف اسی ری ایکشن کی بیس کے اوپر آگ پروڈیوس کر رہی ہے. اور آج کل کے دور میں یہی کوشش ہو رہی ہے کسی طریقے سے نیوکلیئر فیوژن کی انرجی کریٹ کر سکیں تو انلیمیٹڈ سورس آف انرجی مل جائے، کیونکہ پانی اتنا سارا ہے. یہ امام نے 1400 سال پہلے بتایا. اسی طریقے سے امام نے بتایا کہ آکسیجن کے بارے میں کہ یہ جو ہم گیس سونگتے ہیں، جو ہوا ہم اندر لیتے ہیں، اس کے اندر ایک کمپوننٹ، یہ صرف ہوا اٹ سیلف کوئی ایک چیز نہیں، یہ بہت سی چیزوں کا مرکب ہے. وعلیکم السلام. اس کے اندر ایک گیس ایسی ہے جو بھاری ہے، اگر وہ گیس نہ ہو تو آگ نہ جلے، اور اسی گیس کی وجہ سے، اسی ہوا کی وجہ سے
چیزیں جو مر جاتی ہیں وہ ڈیکمپوز ہوتی ہیں، جو لوہا ہے اس کے اندر زنگ لگتا ہے، اور تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اسی ایک گیس کی وجہ سے کہ اگر آکسیجن نہ ہو تو بیکٹیریا نہ ہو، بیکٹیریا نہ ہو تو آپ کی مردہ چیزیں زمین پہ پڑی رہیں اور کبھی وہ ختم ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو آج سے 400 سال پہلے لوگوں نے گلیلی نے کانسیپٹ دیا کہ زمین سینٹر آف یونیورس نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اسے سزا ملی، امام نے اپنی اس یونیورسٹی میں بتایا کہ یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، یہ تمام چیزیں اس طرح ایکسپلین کی جا سکتی ہے کہ دنیا اسٹیشنری نہیں ہے، دنیا اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور اس سب کو ایک ایسے پریسیجن کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس سے اس کی عظمت اور آشکار ہوتی ہے، اور یہ چیزیں 1200 سال بعد پتہ چلی لوگوں کو یہاں کے یعنی ویسٹرن دنیا میں۔ اسی طریقے سے امام نے اور چیزوں کے بارے میں بتایا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر بات کریں گے، لیکن یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ امام نے اپنے زندگی میں جانتے ہوئے کہ حالات کتنے مشکل ہیں، امام نے اس فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد ایجوکیشن کے اوپر رکھی کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں تعلیم دے کے، اور پھر کہا کہ جاؤ دوسری جگہ کے اوپر، اپنے پاس نہیں رکھا، کہا جاؤ ہمارا میسج پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں اور جس زمانے میں حالات جتنی تیزی سے پچھلے 2-3 مہینوں میں بدلے ہیں، جو کہ پہلے جب میں یہاں پہ پہلے آیا تھا تو ہم بات کر رہے تھے اینڈ آف ٹائمز اور اس کے بارے میں، نشانیوں کے بارے میں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی تیزی سے حالات اتنے زیادہ بدل جائیں گے۔ اس زمانے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے اس وقت کے لیے تیار کریں، چاہے امام کا ظہور ہو یا نہ ہو۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس میسج کو اتنا اسٹرینتھن کر دیں، اتنے اپنے بچوں میں، اپنی کمیونٹیز میں، اپنے جوانوں میں، کہ چاہے کچھ ہو جائے، جتنے مشکل حالات آئیں، لوگ اپنی اسٹرینتھ اور اپنی فاؤنڈیشن سے ہلے نہیں، اور پھر جب وقت بدلے تو یہی لوگ پھیل کے پوری دنیا میں پھیلیں اور یہ میسج آگے کنوے کریں۔ رسول اللہ نے جو 13 سال مکہ میں اسٹرگل کی، اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو پریپیئر کیا، اور جب وہ پریپیئر ہونے کے بعد رسول اللہ نے ایک آدمی کو مدینہ بھیجا تو اس آدمی نے 90% مدینہ کو کنورٹ کر دیا رسول اللہ کی مائگریشن سے پہلے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو اس ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور اسٹرینتھن بھی کرنا ہے، اور جیسے چودھری صاحب اکثر کہتے ہیں اپنے اندر یونٹی وہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے، امام علیہ السلام نے آخری وصیت میں فرمایا صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد کہ اپنے اندر متحد اور اتفاق اختیار کرو۔ میں نے اپنے بھائی سے سنا ہے کہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق بہت سی نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے بھائیو، سب سے بہتر ٹائم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت دعا کے لیے وہ وقت ہے جو وقت جمعہ کا ہے، جو گھنٹہ جمعہ کا ہے، اس کے اندر دعائیں استجاب ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی دلی دعائیں ہیں وہ تو مانگیں، لیکن 2 چیزیں ضرور کریں۔ ایک، اپنے گناہوں کا استغفار، کیونکہ گناہوں کا استغفار بہت سی بلاؤں پریشانیوں سے روک دیتا ہے، رزق میں وسعت فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم استغفار کریں، اور دوسرا کہ ہمیشہ اپنے امام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ظہور جلد سے جلد فرمائے۔ اللہ مسبوقہ بالصلوات علی محمد وعلی محمد۔